السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج سنن ابی داؤد حدیث شریف کی کتاب جلد اول کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 1 ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب حدیث کی اہم کتاب ہے۔ سنن آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ سنن حدیث کی وہ کتاب کہلاتی ہے جو فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب ہو، یعنی جس میں احادیث فقہی ابواب کی ترتیب پر ہوں، جیسے ابواب الطہارہ ہے، ابواب الصلاۃ ہے، یا کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، اسی طرح کتاب الصوم، کتاب النکاح، کتاب الطلاق۔ یہ کتاب حدیث کی یہ بھی چونکہ فقہی ابواب کی ترتیب پر ہے مرتب، اسی لیے اس کو سنن ابی داؤد کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اس کے احوال میں آ جائے گا۔ مزید مختصراً میں اس کتاب کا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحاح ستہ میں سنن ابی داؤد یہ مرتبے میں تیسرے مرتبے پر ہے۔ پہلا مقام اور مرتبہ بخاری شریف کا ہے، دوسرا مسلم شریف، تیسرا سنن ابی داؤد، اور چوتھا سنن نسائی، پانچواں جامع ترمذی، چھٹا سنن ابن ماجہ۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ یا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے جامع ترمذی کو چوتھا نمبر دیا ہے۔ بہرحال سنن ابی داؤد کا صحاح ستہ میں بڑا مقام ہے اور یہ حدیث کی بہت اہم کتاب ہے۔ آج ہمارا اس کا پہلا سبق ہے۔ انتہائی محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جلد اول۔ آج ہمارے سبق میں جو مضامین آئیں گے ان کا حاصل بیان کرتا ہوں۔ ہم مختصراً امام ابو داؤد کے حالات پڑھیں گے، جس میں ان کا نام، نسب وغیرہ، وفات، پیدائش وغیرہ، اور دوسرا سنن ابی داؤد کے احوال، اور انشاءاللہ آج ہم اپنی کتاب کا آغاز کریں گے۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اور دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آئیے ہم سب سے پہلے امام ابو داؤد کے مختصراً حالات دیکھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ پڑھ لیتا ہوں، آپ اس کو سماعت فرما لیں۔ حالات امام ابو داؤد۔ امام صاحب کے حالات زندگی اجمالاً بیان ہوں گے۔ اس کے متعلق 6 امور ہیں۔ سب سے پہلے نام و نسب، ولادت، خاندان اور وطن۔ نمبر 3 اساتذہ اور تلامذہ۔ نمبر 4 فضائل و مناقب، مذہب، تاریخ وفات۔ یہ 6 امور ہیں جو حالات امام ابو داؤد میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دوبارہ سن لیجئے۔ نام و نسب، ولادت، خاندان اور وفات، اساتذہ، فضائل و مناقب، مذہب، تاریخ وفات۔ سب سے پہلے ہم نام و نسب۔ سلیمان بن اشعث، امام ابو داؤد کا نام سلیمان بن اشعث ہے۔ پورا نسب اس طرح ہے:
سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمر بن عمران سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمر بن عمران۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت عمران کے متعلق مورخین نے لکھا ہے یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، اسی جنگ میں ان کی شہادت ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ رحمہ اللہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ پہلا ہمارا امر نام و نسب مکمل ہوا۔ دوسرا ہم ولادت، خاندان اور وطن کی طرف آتے ہیں۔ ولادت کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، لیکن ان کا اپنا قول یہ ہے کہ 202 ہجری میں پیدا ہوا ہوں۔ تو جو مشہور قول ہے وہ یہی ہوا کہ امام ابو داود کا سن ولادت 202 ہجری ہے۔ خاندان، آپ کا نسبی تعلق ازد سے ہے، اسی وجہ سے آپ کو ازدی بھی کہا جاتا ہے۔ خاندان ازد ہے۔ وطن، آپ کا وطن سجستان ہے جو کابل کے مشہور شہر کا نام ہے اور کابل ملک افغانستان میں ہے۔ وطن کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو سجستانی بھی کہا جاتا ہے اور افغانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وطن آپ کا افغانستان کا ہے اور افغانستان کے ایک مشہور شہر کابل کے ایک بستی سجستان کے آپ رہائشی تھے۔ ولادت کا سن 202 ہجری، خاندان ازد ہے، خاندان نسبی تعلق قبیلہ ازد سے ہے، اور وطن آپ کا سجستان ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے سجستانی کہلاتے ہیں۔ ہمارا تیسرا نمبر ہے اساتذہ اور تلامذہ۔ اساتذہ، آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار اساتذہ کرام ہیں، لیکن ان میں سے مشہور امام احمد بن حنبل، حضرت اسحاق بن راہوے، امام ابو ثور رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ تلامذہ، آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کے تلامذہ بھی کثیر تعداد میں ہیں۔ صحاح ستہ میں سے خصوصاً امام ترمذی جیسے لوگ آپ کے شاگرد ہیں اور امام نسائی بھی شاگرد ہیں۔ ان کے علاوہ 4 مشہور شاگرد اور ہیں۔ ابو بکر بن ابی داود، ان کے اپنے بیٹے ہیں جو شاگرد ہیں، اور نمبر 2 ابو علی بن محمد بن احمد بن عمر اللؤلؤی، ابن اعرابی اور ابن داسہ۔ ان چاروں شاگردوں کے پاس امام صاحب کے املا کردہ کتاب کے نسخے موجود تھے۔ وفات کے قریب ترین نسخہ جو سنن ابی داود کا املا کرایا تھا وہ لؤلؤی کا نسخہ کہلاتا ہے۔ یہ ابو علی محمد بن احمد لؤلؤی کا نسخہ ہے۔ آج کل یہی نسخہ زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 4 فضائل و مناقب۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب بہت ہیں، ان میں سے 2 واقعات مشہور تر ہیں جن سے ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ پہلا واقعہ پڑھتے ہیں۔ واقعہ نمبر 1، ایک مرتبہ دریا کے کنارے چل رہے تھے اور کنارے سے کچھ دور ایک بڑی کشتی میں لوگ سوار تھے۔ کشتی والوں میں سے کسی نے چھین کے بعد الحمدللہ کہا۔ الحمدللہ کی آواز دریا کے کنارے پر چلتے ہوئے امام صاحب کے کان میں پڑ گئی۔ دریا کے کنارے پر کھڑی ہوئی چھوٹی سی کشتی 3 دراہم کرائے پر حاصل کی اور بڑی کشتی کے قریب روک کر کہا یرحمک اللہ، اور واپس دریا کے کنارے تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غائبانہ ایک آواز آئی کہ اے سلیمان، تم نے 3 درہم خرچ کر کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قدر کی، جس کے بدلے میں نے تمہیں جنت عطا کی ہے۔ یعنی وہ دریا میں سوار تھے اور بڑی کشتی میں کسی کو چھینک آئی اور وہ آگے نکل گئی اور وہ کنارے تک جا پہنچی، تو یہ کنارے پر جب دوسرے کنارے پر پہنچے چھوٹی کشتی لی اور اس شخص کے پاس جا کر اس چھین کا جواب دیا یرحمک اللہ۔ حالانکہ شرعاً جواب کے لیے مجلس کی قید ضروری ہے، جو یہاں ایک مجلس بھی نہ تھی۔ واقعہ نمبر 2، ان کے زمانے میں حضرت سہل بن عبداللہ اولیاء میں سے تھے۔
حضرت کے علمی مقام کی وجہ سے خود تشریف لائے، کچھ دیر کے بعد ایک درخواست کی اور یہ ذکر فرمایا کہ درخواست کا اظہار تب ہوگا کہ میری درخواست کو قبول کر لیا جائے۔ تو حضرت امام صاحب نے اس بات کو قبول فرمایا کہ آپ کی بات کو ضرور پورا کیا جائے گا۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ نے اپنی درخواست کا اظہار کیا کہ حضرت آپ اپنی زبان مبارک نکالیں جس سے آپ رحمہ اللہ تعالی آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں تاکہ میں اس کا بوسہ لے لوں۔ چنانچہ امام صاحب پہلے اس کا عہد کر چکے تھے، تو امام صاحب نے اپنی زبان نکالی اور اس وقت کے ولی حضرت سہل بن عبداللہ نے زبان پر بوسہ لیا۔ ان دونوں واقعات سے آپ رحمہ اللہ کے فضائل و مناقب ثابت ہوتے ہیں۔ دو واقعات ہم نے پڑھے، ایک وہ سنت سے محبت اور عقیدت، اور ایک وقت کے ولی ان کا بوسہ لینے خود چلے آئے۔ نمبر 5، مذہب کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا قول یہ ہے کہ آپ شافعی المسلک تھے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول یہ کہ آپ حنبلی المسلک تھے۔ دیگر علماء نے اس قول کو ہی ترجیح دیا ہے۔ بعض علماء کرام کا قول، بعض علماء نے امام بخاری کی طرح مجتہد مطلق غیر متبوع بھی کہا ہے، جیسے امام ظفر، امام بخاری وغیرہ علماء کرام۔ یہ ائمہ اربعہ مجتہد مطلق متبوع کہلاتے ہیں۔ یہ ائمہ اربعہ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، یہ مجتہد مطلق متبوع کہلاتے ہیں، یعنی یہ وہ مجتہد ہیں جن کی اتباع کی جاتی ہے۔ اور یہ وہ امام بخاری مجتہد مطلق غیر متبوع کہلاتے ہیں۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ امام بخاری کی طرح امام ابو داود بھی مجتہد مطلق غیر متبوع ہیں، لیکن مشہور قول یہی ہے آپ شافعی المسلک تھے۔ تاریخ وفات 6 شوال المکرم بروز جمعۃ المبارک 275 ہجری، 73 سال کی عمر پا کر اس دار فانی سے بصرہ ہی میں فوت ہوئے۔ تو سن وفات 275 ہجری ہے، اور جبکہ سن ولادت اور پیدائش 202 ہجری ہے۔ 73 سال کی عمر میں بصرہ ہی میں فوت ہوئے اور بصرہ ہی میں دفن کیے گئے۔ اس زمانے کے بہت بڑے محدث حضرت عباس بن عبد الواحد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ سب سے پہلے آج ہم نے حالات مصنف امام ابو داود دیکھے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہوا۔ سب سے پہلے ہم نے ولادت، نام و نسب، اس کے بعد ولادت، خاندان اور وطن، اساتذہ کرام اور تلامذہ، اور نمبر 4 پر فضائل اور مناقب میں 2 واقعات پڑھے، اور نمبر 5 پر مذہب، جو کہ مشہور قول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہی ہے کہ شافعی المسلک تھے، اور 6 نمبر پر ہم نے ان کا سن وفات دیکھا۔ 275 ہجری بصرہ میں ہی فوت ہوئے اور بصرہ میں ہی دفن کیے گئے، 73 سال عمر پائی۔ دوسری بحث آج کے سبق کی ہماری ہے کہ سنن ابی داود کے متعلق چند احوال، مقاصد کتاب، طرز کتاب، فضائل کتاب، شروح کتاب، نسخ اور سند کتاب۔ ہم سب سے پہلے مقاصد میں سے چیدہ مقصد دیکھ کر آگے چلتے ہیں، کیونکہ بحث لمبی ہو جائے گی۔ مقاصد کتاب بہت ہیں، ان میں سے مشہور یہ ہے مجتہدین میں سے ہر ایک کے لیے دلائل کا بیان کرنا۔ یہی وجہ ہے مجتہدین میں سے پہلا مقصد اور پہلی غرض اس کتاب کو مرتب کرنے کی کہ مجتہدین میں سے ہر ایک کے لیے دلائل کا بیان کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کے ابواب عنوان کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی فقہ حنفی کو ترجیح دیتے ہوئے باب منعقد فرماتے ہیں، کبھی فقہ حنبلی اور اسی طرح شافعی مالکی کو ترجیح دیتے ہوئے باب منعقد فرماتے ہیں۔ تو پہلا مقصد ہوا مجتہدین میں سے ہر ایک کے لیے دلائل کو بیان کرنا۔ دوسرا مقصد پڑھنے والے کو استنباط مسائل کی تعلیم دینا۔ تیسرا مقصد احادیث کی سند و مختلف طرق سے بیان کرنا۔
نمبر 4، اس کتاب کی تمام احادیث قابل عمل ہیں، چنانچہ امام داود کے پاس 5,00,000 احادیث کا ذخیرہ موجود تھا، جن میں سے 4800 احادیث سنن ابی داود میں ذکر فرمائی، یعنی کہ قابل عمل احادیث کو مرتب کرنا جو کہ بالکل صحیح ہیں، جن پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور وہ 4800 ہیں۔ اگلا ہمارا جو نمبر ہے وہ ہے طرز کتاب۔ اس کتاب سے قبل کوئی حدیث کی کتاب فقہ کی طرز پر نہیں لکھی گئی تھی، اور فقہ کی طرز یہی ہے کہ پہلے طہارت، پھر صلاۃ، پھر زکوٰۃ وغیرہ۔ گویا کہ سب سے پہلے امام رحمہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ کتاب فقہ کی طرز پر لکھی۔ اس سے قبل احادیث کی کتب موجود تھیں لیکن فقہ کی طرز پر نہیں تھی۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، سنن یہ فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کتاب کو کہا جاتا ہے۔ طرز ہے سنن کا، یعنی فقہی ابواب کی طرز پر یہ کتاب مرتب کی ہے، احادیث کو ترتیب دیا ہے۔ فضائل کتاب پر مختلف واقعات ہیں، ان میں مشہور یہ ہے، ہم نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ امام صاحب نے سب سے پہلے اپنی اس تعلیف کو اپنے شیخ امام احمد بن حنبل کے سامنے پیش کیا تو حضرت شیخ نے اس کتاب کو دیکھ کر انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کتاب کو بہت پسند فرمایا۔ شروح کتاب، اس کتاب کی بہت ساری شروح ہیں، چند ایک درج ذیل ہیں۔ اس کتاب کی سب سے پہلی شرح معالم السنن ہے، جو کہ مشہور محدث امام ابو سلیمان احمد بن محمد رحمہ اللہ نے لکھی۔ بدر المجہود حضرت مولانا شیخ خلیل احمد سہارنپوری نے لکھی ہے۔ اور نمبر 3 انوار محمود عون المعبود۔ اسی طرح اور بھی بہت سی مشہور شروحات لکھی گئی ہیں۔ نسخ کتاب، اس کتاب کے 4 نسخے مشہور ہیں، لیکن یہ نسخہ لؤلؤی کا کہلاتا ہے۔ یہ امام صاحب کا آخری املا کیا ہوا نسخہ ہے۔ سند کتاب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کس استاد سے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کتاب کس شیخ سے پڑھی ہے۔ اسی طرح صاحب کتاب تک سلسلہ مذکور کیا جاتا ہے۔ تو اس کتاب کی سند کی تفصیل یا سماعت فرما لیجئے۔ میں نے یہ کتاب شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب مدث اللہ العالی سے پڑھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب شیخ مولانا عبد القیوم ہزاروی، استاد جامعہ نصرت العلوم گجرانوالہ، اور شیخ نے یہ کتاب دارالعلوم دیوبند میں اپنے شیخ حضرت حسین احمد مدنی سے پڑھی۔ اس سلسلہ کی سند بھی بہت عالی سمجھی جاتی ہے کہ آپ سے 2 واسطوں کے بعد تیسرا واسطہ شیخ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی کا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت شیخ نے اپنے شیخ جو شیخ الہند کے نام سے مشہور ہیں ان سے پڑھی، پھر انہوں نے اپنے شیخ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے پڑھی، پھر انہوں نے اپنے شیخ حضرت احمد علی سہارنپوری سے پڑھی، پھر انہوں نے اپنے شیخ حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی سے پڑھی، پھر محدث دہلوی سے کئی محدثین کے واسطوں سے یہ سند امام ابو داود تک پہنچتی ہے، جو کہ چھپی ہوئی ملتی ہے۔ پھر امام ابو داود سے لے کر حدیث کی سند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خود کتاب میں مختلف احادیث میں مختلف سند کے ساتھ امام ابو داود ذکر کرتے ہیں۔ مثلا امام ابو داود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اس استاد سے حاصل کی، پھر انہوں نے اپنے شیخ سے، اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے سبق کے اندر حالات امام ابو داود اور سنن ابی داود کے مختصراً احوال، جس کے اندر شروح کتاب ہے، نسخ کتاب ہے، سند ہے اور سند کتاب کی تفصیل پڑھی ہے، اغراض کتاب کے اور مقاصد کتاب، اور اسی طرح طرز کتاب اور فضائل کتاب پڑھے۔ امید ہے آپ یہ سبق سمجھ لیں گے اور اس کو سماعت فرما کر اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔